أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت ان آیات میں شرک سے بچنے کو ایک مختلف عنوان کے تحت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے شرک کی، تمہارے اپنے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی، اپنی صحت دی اللہ نے، اپنا ساز و سامان دیا اللہ نے، آپ کو اپنا گھر دیا اللہ نے، کیا آپ اس میں کسی کی شراکت برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا گھر، آپ کے سامان، آپ کی ذاتی چیزیں، اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو اور آپ اس شریک کا اس طرح خیال کریں جیسا دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے شریکوں کا خیال کرتے. ہم تو نہیں تصور کرتے اس بات کا کہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، ہماری ہیں، ہم کسی دوسرے کو اس کے اندر اپنا شریک ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی چیزوں کے اندر شراکت برداشت نہیں کرتے تو میں اس کائنات کے اندر جس کا خالق میں ہوں، جس کا مالک میں ہوں، اس کے اندر میں کسی کی شراکت کو کیسے برداشت کروں گا؟ اور مجھ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس بات سے کہ کوئی کہتا ہے کہ سب اس بنانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ضرب لکم مثلا من انفسکم. بتاتے ہیں اللہ تمہارے لیے، اللہ نے ایک مثال بتائی، من انفسکم، تمہارے ہی اندر سے بتائی. فرمایا هل لکم مما ملکت ایمانکم. کیا ہے کوئی انسان جو کہ مالک ہو دنیا میں کچھ مال و دولت کا، من شرکاء، کیا کوئی آدمی، دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں ان میں کوئی شریک ہے تمہارا، فیما رزقناکم، جو ہم نے تم کو مال دیا، فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسہم، کہ تمہارا کوئی شریک ہو تمہارے مال کے اندر، وہ تمہارے مال میں برابر کا حصے دار ہو اور تم اس کا اسی طرح خیال رکھو جس طرح تم اپنے لوگوں کا اور اپنے سامان کا خیال رکھتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طریقے سے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ نشانیوں کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. آج ہم لوگوں کا دین ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے. اپنے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے نہیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بناتے نہیں، اللہ کے احکامات کو، فرائض و واجبات کو پورا کرتے نہیں، اور پھر طرح طرح کے کمزور عقیدوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی دوسرے کے پاس قدرت ہے، فلانے پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ تو یوں ہو جائے گا، فلانے کی قبر پر چلے جاؤ تو یہ ہو جائے گا،
فلانے سے تعویذ گنڈے کروا لو تو ان تعویذ گنڈوں کے نتیجوں میں فلانا مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے بھائی کون ہے اللہ کا شریک بتا دیجئے آپ. کس کے پاس قدرت ہے اللہ جیسی؟ کون ہے جو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو موت دیتا ہے؟ کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو ہماری مشکلات کو ختم کرتا ہے؟ کون ہے جو ہم کو نفع پہنچاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں. ساری قدرت کا سر چشمہ اللہ ہے. ہر طرح کی قدرت اللہ کو حاصل ہے. دنیا میں جس کو جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک انسان کو فلانا ہنر آتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی کے پاس کوئی کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی انسان اپنے طور پر کچھ حاصل کرنے والا نہیں. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنائیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو ترک کریں. نحوست گناہوں کی پڑتی ہیں. جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کے لوگوں کے پاس بھٹکتے پھرتے ہیں. کوئی پیروں کے پاس جا رہا ہے. پیر سے مراد یہ نہیں ہے، پیر سے مراد ہوتے ہیں بزرگان دین. ان کے پاس اصلاح نفس کے لیے جانا تو ضروری ہے، لیکن آج کل جو سلسلہ چل پڑا ہے طرح طرح کی مرادیں لے کر پیروں کے پاس جانا، طرح طرح کی حاجت روائیاں پیروں کے پاس لے کر جانا، اس میں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. بزرگان دین کے پاس اپنی اصلاح کے لیے تو جانا چاہیے، وہ تو ضروری ہے. لیکن کوئی انسان یہ سمجھ کر جائے کہ فلانا پیر صاحب میری مشکل کو حل کر دیں گے، فلانے پیر صاحب مجھ کو شفا دے دیں گے، فلانے پیر صاحب جو ہے وہ میری حاجت روائی کر دیں گے، یہ کام اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. یہ صرف اللہ کرنے والا ہے. یہ تو شرک اور بدعات ہے. اس نظریے سے کسی کے پاس جانا یہ شرک اور بدعات ہے. حاجت روائی تو اللہ کا کام ہے، شفا تو اللہ کا کام ہے، رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، صحت دینا تو اللہ کا کام ہے. اللہ سے مانگو. اولادیں مانگنا اللہ کا کام ہے، اللہ سے اولاد مانگو. ہم لوگ آج ہمارے ہاں چونکہ دین کی تعلیم کی کمی ہے اور ایمان بھی کمزور ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ مزاروں پہ جانا، مزار پہ جانا یوں کسی کی فاتحہ پڑھنے کے لیے انسان کسی کی قبر پر چلا جائے وہ تو ایک بات ہے، لیکن مزارات پر یہ عقیدے لے کر جانا کہ مزاروں پہ جانے سے یہ حاصل ہوگا، رزق ملے گا، بیماریاں دور ہوں گی، صحت ملے گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ارے بھائی یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ مردے یہ دینے والے؟ اللہ کے کتنا ہی نیک بندے کیوں نہ ہوں، لیکن جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. کوئی پیدا مانے، کوئی پیدا ہونا وہاں سمجھے گا ان صفات کا اللہ کے لیے، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے. جو ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. ہم خود دعائیں مانگنے میں اللہ سے پیچھے، ہم اللہ کو راضی کرنے میں خود پیچھے. نتیجہ یہ کہ ہم اللہ سے خود نہیں مانگتے. آج کل آپ دیکھیے استخارہ ایک مصیبت بنا ہوا ہے. استخارہ نکلوایا جا رہا ہے، پتہ نہیں جیسے کان میں سے کوئی چیز نکلوائی جاتی ہے ایسے استخارہ نکلوایا جا رہا ہے. ارے پتہ نہیں کیا. اور جناب علی وہ کوئی آدمی آن لائن استخارے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے لائنوں پہ استخارے چل رہے ہیں. استخارے کا طریقہ، استخارے کے معنی ہوتے خیر طلب کرنا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دو کام کر لے اس کو اپنے فیصلوں میں دنیا کے اندر پچھتانا نہیں پڑتا. جو آدمی دنیا میں اپنے فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑتا اگر دو کام کر لے. ایک ہے مشورہ کرنا، مشورہ کرے کاموں سے پہلے. یہ مشورہ سنت ہے. قرآن کریم میں نبی کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان کے آپس کے معاملات مشوروں سے طے پاتے تھے. مشورے سے، مشورہ ایک اہم چیز ہے. اس کا کرنے والا انسان کبھی غلط نتیجے پر نہیں پہنچتا. اور دوسرا فرمایا استخارہ کرنا. استخارے کے معنی ہوتے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا. آدمی اپنے طور پر سوچ بھی رہا ہے، مشورے بھی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اب یہ بھی پتا رشتہ کرنا اپنے بچوں کا، اپنے طور پر جتنی معلومات کر سکتے تھے، جتنا غور کر سکتے تھے کر لیا.
لیکن اب یہ نہیں پتا کہ یہ رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اب یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اس کا مصنون طریقہ ہے، حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود کرنے کا ہے، چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں، کچھ نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت، اور استخارے کی ایک دعا ہے، الفاظ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، سکھلا دی ہے، وہ پرنور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تمام دعاؤں کی کتابوں میں وہ حدیث شریف میں جو الفاظ استخارے کے جو الفاظ آتے دعا کے وہ لکھے ہوئے۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر وہ دعا کرے، مسنون دعا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ میرے اس کام میں خیر ہے تو خیر فرما، میرے حق میں اس کو بہتر فرما، اس کے لیے اسباب مہیا فرما، میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ مجھ کو بھی پھیر دے، میرے دل کو بھی اس سے پھیر دے، اس سے بہتر مجھ کو کوئی چیز عطا فرما۔ یہ سیدھی سادی سی ایک دعا ہے، ہر انسان خود کر سکتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی بزرگ ہونا شرط ہے، نہ کوئی ولی اللہ ہونا شرط ہے، نہ کوئی خواب میں آنا کسی بزرگ کا شرط ہے، کچھ نہیں۔ یہ دعا مانگے مانگ لے، صبح پڑھ لے، دوپہر پڑھ لے، رات کو پڑھ لے، جس وقت دل چاہیے عمل کر لے۔ اس کو کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس چیز میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ 7 دن کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم 3 دن کرنا چاہیے۔ گھر کے سب افراد کریں، کچھ لوگ کریں، پھر جس میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا سلسلہ بنا دے گا۔ کبھی خواب نظر آ جائے، لیکن خواب کو نظر آنا کوئی ضروری نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرو، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے حدیث شریف میں، اس کا کوئی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آتا۔ یہ لوگوں کے اپنے کچھ طریقے ہوں گے کہ جی آپ اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور سو جائیں، بھائی یہ نہیں نیند آ رہی تو کیا کرے گا بیچارہ، ٹھیک ہے نا جی، کچھ اور دھندا پیش آ گیا، کوئی بات کرنی پڑ گئی تو کہاں جائے گا وہ، دوبارہ استخارہ لوٹائے گا اپنا وہ۔ حدیث شریف میں کوئی شرط نہیں کہ بات کرو نہ کرو، حدیث شریف میں تو فرمایا کہ 2 رکعت پڑھو، یہ دعا استخارہ پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، بس قصہ ختم۔ خواب نظر آ گئے سبحان اللہ، نہیں نظر آتا کوئی بات نہیں، لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان جس طرف ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دل جس طرف جائے گا اور جس طرف کاموں کی ترتیب بننی شروع ہو جائے گی، سمجھ لو اسی میں خیر۔ اگر کام میں خیر نہیں ہے تو وہ چیز پلٹنی شروع ہو جائے گی، سمجھ لو اللہ کی طرف سے خیر آ رہی، اسی میں کوئی خیر ہے۔ کام میں بہتری ہوگی تو اس کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے، اس طرف جانا شروع ہو جائے گا، سمجھ لو اس میں خیر۔ تو آج ہمارے ہاں کمزور عقیدگی کا یہ عالم ہے کہ خود سنت بتایا ہوا طریقہ جو سنت کا ہے، جو بالکل آسان ہے، اس کو تو خود کرتے نہیں اور دوسروں کے چکر میں پڑے رہتے، اور دوسرا کس طرح کرتا ہے نہیں کرتا، کیا کرتا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ تو بھائی اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط بناؤ، بات کا حاصل یہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا اللہ نہیں ہے اور فلانے کا اللہ ہے، وہ ہمارا خدا نہیں ہے فلانے کا خدا ہے، وہ تو سب کا خدا ہے، وہ تو سب کا رب ہے، وہ تو سب کا مالک ہے، وہ تو سب کا خالق ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب ہم مانگیں گے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، مانگے نہیں رہے دعا، اپنا تعلق ہی نہیں ہم اللہ سے بنا رہے۔ اسی لیے میرے حضرت فرماتے تھے، میرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اپنے اللہ سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط بناؤ۔ تعلق مضبوط کیسے بنتا ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے باتیں کرو، یا اللہ میرا کام اس طرح کر دے، یا اللہ میرا اس طرح کر دے، یا اللہ میرا یہ معاملہ کر دے۔ آپ اللہ سے باتیں کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں، تم مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح میرے طرف۔ اب تم آتے ہی نہیں میری طرف تو پھر کیا ہوگا؟ جب آ ہی نہیں رہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کہاں سے سنے گا؟ وہ تو خالق مالک ہے، وہ تو بغیر مانگے ہم کو کروڑوں اربوں نعمتیں ہر وقت دیتا رہتا ہے، ہم مانگتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا۔ ہم نے صحت نہیں مانگی ہوئی، اللہ سے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے۔ ہم نے مانگا رزق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھانے کے وقت میں کھانا دے رہا۔ تمام تر ضرورتیں جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی،
سب کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہا ہے ہمیں۔ جب مانگو گے تو کتنا دے گا، کتنا دے گا؟ اور یہ جو میں نے اپنے شیخ کی بات آپ کو سنائی، میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ آپ یوں تو انسان دعائیں مانگتا ہے نماز کے بعد، وہ تو ہے ہی، مانگی دعا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ چلتے پھرتے دعائیں مانگنی شروع کریں، آپ دیکھیں کیسے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے کام سے نکلے، چلتے ہوئے آپ نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایسے چلتے ہوئے مانگنی شروع کر دی، یا اللہ میرا فلانا کام کروا دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ اس طرح کر دے۔ آپ دیکھیے آپ کے کتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جب انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو پھر کوئی بیچ میں آدمی آ کر آپ کے تعلق کو کمزور نہیں بنا سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو در حقیقت وحدہ لا شریک ہوں، جو لوگ میرا ساتھی مانتے ہیں، جو لوگ میرا شریک مانتے ہیں، کیا وہ اپنے مال کے اندر شریک ہونے کو قبول کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے مال میں شریک ہونے کو قبول نہیں کرتے تو کیسے وہ میرے لیے شریک مانتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے، بل اتبع، بلکہ پیروی کی چلتے ہیں یہ بے انصاف لوگ، یہ ظالم لوگ اپنی خواہشات پر بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بدعات ہیں نا، بدعات یہ خواہش پرستی کا نام ہے۔ لوگوں کو ڈھول ڈھابے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو ہنگاموں کا شوق ہوتا ہے، ذرا کچھ ہنگامہ ہو، کچھ شور شرابہ ہو، اس میں ذرا مزہ آتا ہے، تو اپنی طرف سے دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھڑ لی، جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزیں۔ اس کو فرماتے ہیں کہ بلکہ چلتے ہیں یہ ظالم لوگ اپنی خواہشات پر بغیر کسی علم کے چلتے ہیں، ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، کسی کے پاس مرادیں لے کر پہنچ گئے، کسی کے پاس کچھ کرنے پہنچ گئے، جو سمجھ میں آتا ہے کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں عرس میں کیا کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جتنے خود کراچی کے اندر جو ہمارا عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان بزرگوں کے بزرگ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، بزرگ یقیناً اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، لیکن ان کے مزارات پر ان کے نام پر جو ہو رہا ہے یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، لوگ چلتے ہیں، ظالم لوگ اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، بزرگوں نے نہیں کہا کہ یہ کرو آپ۔ لہذا ایسے موقعوں پر اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں ان بدعات میں مبتلا ہو کر ہمارا دین ضائع نہ ہو جائے۔ فرائض نہیں پورے کریں گے، فرائض تو پیچھے چلے گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور اس طرح کے کاموں کے اندر پیش ہے، کوئی چہلم منا رہا ہے، کوئی تیجا منا رہا ہے، کوئی عرس کر رہا ہے، کوئی فلانی بدعتوں میں لگ گیا، کوئی فلانی بدعتوں میں لگ گیا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو احادیث میں جو چیزیں آئیں ان سے وہ دور چلا گیا۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فمن یہدی من اضل اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت پر دے؟ اللہ تعالیٰ کو گمراہ کرنے کا مطلب ہے کہ جن لوگوں میں ہٹ درمی ہوتی ہے، جن لوگوں میں عناد ہوتا ہے، وہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، کسی کی بات نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کسی بزرگ کی بات نہیں مانیں گے، کسی عالم کی بات نہیں مانیں گے، کسی مفتی کی بات نہیں مانیں گے، بس اپنے دماغ کی ایک روح ہے اس کے مطابق چلیں گے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان علماء حق کی جماعت کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کرتا ہے، علماء حق کی جماعت، علماء حق ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اہل حق علماء کو رکھتے ہیں۔ جو لوگ علماء اہل حق کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کرتے ہیں وہ تباہی بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان سیدھے راستے پر رہتا ہے اس وقت جبکہ اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، علماء اہل حق کے ساتھ جڑا رہے، انسان سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان علماء کی جماعت سے ہٹتا ہے وہ انسان بھیڑیے کا شکار ہوتا ہے، اور فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس کا شکار ہوتا ہے۔
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنا کسی کو بڑا بناؤ، اپنا کسی کو بڑا بناؤ. فرمایا کرتے تھے جب کسی کا کوئی بڑا نہیں ہوتا تو پھر شیطان اس کا بڑا ہوتا. حقیقت ہے. جب آپ یہ عناد ہوتا ہے نا، ضد، ہٹ دھرمی، نہیں کسی کی نہیں مانوں گا، نہ عالم کی مانوں گا، علماء میں یہ خرابیاں 100 خرابیاں گنوا دیں. بھائی اچھا فلانا بزرگ ہے، اس کو بھی نہیں مانتا، اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی. بھائی کسی کی تو ماننی پڑے گی. جب سب میں خرابیاں ہیں تو شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا انسان ملے جو کسی کی نہ مانتا ہو، تو پھر وہ شیطان کی مان کر چلتا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر اہل حق کی جماعت سے ایک بالش بھی ہٹتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان اچک لیتا ہے ایسے انسان. تو بھائی ہمیشہ دوسروں کی مان کر چلو. آج کل یہ بڑا زمانہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں کے وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز اور کالجز کے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں لاجک ضرور چاہیے ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. ان کو جب تک آپ لاجک نہ سمجھائیں وہ بات ہی نہیں مانتے. تو بھائی عرض یہ ہے کسی چیز کی لاجک اللہ نے بتلائی اور کسی چیز کی لاجک بتلائی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مانو، میں تمہارا مالک خالق ہوں، رب ہوں. وجہ بتا دی مانو، نہیں وجہ بتائی تو بھی مانو. اپنے اندر سے بڑائی کو چھوڑو کہ تمہاری عقل بہت بڑی ہے. تم اللہ کی بات کو، اللہ رب العزت کی بات، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تم اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھو گے اور تمہارے سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ تصور غلط ہے، یہ بربادی کا شکار ہونے والا ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر جو اللہ رب العزت کی مانتے نہیں، اپنی چلانے والے، ان کے نظریات نے، ان کے تصورات نے، ان کی تحقیقات نے آج ان کو بے شمار انسانوں کو تباہیوں کے گڑھوں پر لا کر ڈال دیا. آپ دیکھیے کمیونزم 74 سال دنیا پر حکمرانی کرتا رہا. یہ انسان کے تخیلات تھے نا، یہ انسان کے نظریات تھے، یہ انسان کی تحقیقات تھی. ایک نظام لے کر آئے کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلزم، کمیونزم کا. 74 سال دنیا کے اندر وہ اپنا جناب پورا کرتب دکھلاتے رہے، پورے تماشے دکھلاتے رہے کمیونزم کے نام پر. لیکن جب اس نظریے نے دم توڑا تو پتا چلا کہ صرف ایک خرابی دماغ اور خرابی عقل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. کسی کی نہیں مان رہے تھے، کسی کی نہیں سن رہے تھے. اور کتنے انسان، لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لی اس ایک نظریے نے، کمیونزم کے نظریے نے. لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لی. ظلم، تشدد پر مبنی یہ نظام قائم کیا، زبردستی دھونس دھمکی والا نظام قائم کیا. آج 74 سال کے بعد وہ نظام بھی ختم ہو گیا، وہ بالٹک ریاستیں بھی ختم ہو گئی، وہ ممالک بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے جو یہ نظام لے کر چلے تھے. تو انسان کی تنہا انسان کی عقل وہ بعض اوقات انسان کو ایسی تباہیوں کے گڑھے میں لے جا کر پھینکتی ہے کہ وہاں سے پلٹنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے حکم یہ کہ صرف اپنی عقل پر کوئی انسان بھروسہ نہ کرے جب تک کہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو لے کر نہ چلے. کہیں اپنی عقل میں اور اللہ کے حکم میں تضاد ہو، اللہ کے حکم کو مانے، اپنی عقل کو چھوڑ دے، وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کون ہدایت دے گا اس انسان کو، من أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کی ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر کوئی ان کا مددگار نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شرک انتہائی غلط چیز ہے، شرک انتہائی بربادی کی چیز ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف اس کی طرف اپنے رخ کو تم قائم کرو، اپنے چہرے کو قائم کرو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ کا پیدا کرنا، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی.
کیا مطلب ہے اس کا؟ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، اللہ نے جس انسان کو جس فطرت کے اوپر پیدا فرمایا. حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ کہ کل مولود بنی آدم یولد علی الفطرہ، ہر بنی آدم جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ، پھر ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان کو فطرت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اس فطرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں فرماتے. تو فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو انسان دنیا میں آتا ہے، وہ اپنی فطرت، اپنی عادت، اپنی جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر گرد و پیش کا ماحول اگر اس کو خراب کرنے والا نہ ہو، گرد و پیش کا ماحول اس کو غلط راستے پہ لے جانے والا نہ ہو، تو وہ بچہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے. اور اگر گرد و پیش کا ماحول مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ کسی یہودی کے ہاں پیدا ہوا، کسی نصرانی کے ہاں پیدا ہوا، کسی ہندو کے ہاں پیدا ہوا، تو پیدا تو مسلمان پر ہوا، اسلام پر ہوا، لیکن اس کا گرد و پیش کا ماحول اس کو اسلام سے ہٹا دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فطرت اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں، وہ اسلام پر پیدا فرماتے ہیں. دوسرا مطلب ہے، اور وہ مطلب زیادہ صحیح ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی انسان کو، جب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک قابلیت رکھتے ہیں، ایک استعداد رکھتے ہیں، ایک صلاحیت رکھتے ہیں اسلام اور حق کے قبول کرنے کی. ہر بچے میں پیدا ہو، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ اس قابلیت، اس ایبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے حق بات بتاؤ تو حق بات کو قبول کرے گا. آج نہیں کرے گا کل کرے گا، جب بھی اس کے سامنے بات آئے گی وہ حق بات کو قبول کرے گا. اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت، اللہ کو ایک ماننے کی صلاحیت، انبیاء اکرام کو ماننے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پھر گرد و پیش کا ماحول اچھا ہو تو وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، گرد و پیش کا ماحول خراب ہو تو وہ بچہ قبول حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب دیکھیے جب مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان گھرانے میں بچوں کو پیدا فرماتے ہیں، ہمارے ہاں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا پہلا کام یہ، کوئی کام کرو نہ کرو اذان دے دو، سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرے کام میں اقامت کہہ دی. بس اللہ تعالیٰ نے جب یہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، چھوٹا معصوم بچہ، اور ادھر دوسرے کان میں اقامت کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر تکبیر ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت، کلمہ شہادت ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی ہونے پر گواہی ہو گئی. اب بچہ مسلمان ہو گیا. اس بچے کے اندر جو دوسرے خطرات تھے، دوسری چیزیں تھیں، دوسرے عوامل تھے، سب چھٹ گئے، سب ختم ہو گئے. اب بچے کے اندر وہ جو صلاحیت تھی نا ایمان اور حق کے قبول کرنے کی، اب وہ صلاحیت پکی ہو جاتی ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے. اب جو وہ بچہ بڑا ہوتا رہے گا، دن بدن جو دن اس بچے کے گزریں گے بچہ بڑا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے. اب وہ ماں باپ، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، اسلامی ماحول کو دیکھ رہا ہے، وہ سارے عوامل مل کر اس بچے کو مسلمان بناتے چلے جاتے. وہ بچہ سیکھتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا بچہ ہے گود کا ہے، بھی تو سب اس سے کھیل رہے ہیں، وہ بھی کھلونا بنا ہوا ہے بچوں کے ہاتھوں میں. وہ ضرور ایسا ہے، لیکن وہ جو بچہ ہے اس بچے کے اندر ہر چیز، اس کا ایک اندر ایک انسان تیار ہو رہا ہے.
اس کے اندر ایک انسان بن رہا ہے. جب اس کے اندر ایک انسان بن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن دیکھ سب کو رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھتا، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون قرآن نہیں پڑھتا. اسی لیے ہمارے سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے سچی بات کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، بچہ جھوٹ سیکھے گا. بچے کے سامنے کلام پاک پڑھا کرو، بچہ اس کلام پاک پڑھنے کو سیکھے گا. بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جب گھر میں تلاوت کرو اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کے تلاوت کیا کرو، تاکہ اس کے اثرات بھی اس بچے کے اوپر منتقل ہوں. ابھی تو وہ گود کا بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس بچے پر جب یہ کلام پاک کو سنے گا، اس کے اندر اس کی برکتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان پیدا ہوا، وہ قبول حق کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جیسا ماحول اس کو ملے گا ویسا ہی وہ بچہ بنتا چلا جائے گا، وہ بنتا چلا جائے گا. لا تبدیل لخلق اللہ. اب جب کوئی انسان پیدا ہوا، اس تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس استعداد کو کوئی بدلنا چاہے، استعداد کو نہیں بدل سکتا. اس لیے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جس نے شروع سے ماحول کفر کے ماحول میں آنکھ کھولی، کبھی جوانی میں، کبھی ادھیڑ عمری میں، کبھی بڑھاپے میں اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ اندر کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ جاگ جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتی ہے، جس فطرت، جس صلاحیت پر وہ بچہ پیدا ہوا. اس کو قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. وہ صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ صلاحیت انسان کی بیدار ہوتی ہے. البتہ وہ صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے. اپنی اس صلاحیت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ صلاحیت ہماری ختم نہ ہو، وہ صلاحیت ہماری خراب نہ ہو، حق کو پہچاننے کی، دین پر عمل کرنے کی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف قائم رکھو. فطرت اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. بس یہیں پر ختم کرتے ہیں اس بات کو، پھر آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے اتوار کو درس نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے اتوار کے بعد پھر معمول کے مطابق انشاءاللہ چلے گا. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم